کیا آپ نے کبھی بحری جہازوں کو شپس کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے دیکھا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شپ صرف سمندر میں چلنے کے لیے بنائی گئی ہو وہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں کسی پہاڑ پر چڑھے اور پھر دوسرے سائیڈ پہ سمندر میں جا کر لینڈ کرے؟ سننے میں تو شاید یہ امپاسبل لگتا ہو، لیکن اصل میں یہ ممکن بھی ہے اور حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ جب پہاڑی علاقوں میں روڈ نیٹ ورک بچھانا ہوتا ہے تو پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر روڈز بنائے جاتے ہیں تاکہ گاڑیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں آسانی ہو، اور یہ چیز صرف تب کی جاتی ہے جب یا تو ٹریفک کو پہاڑ کے اوپر کسی آبادی تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر پہاڑ کے دونوں سائیڈ پہ بسنے والے شہروں کے بیچ میں کوئی لینڈ کنیکشن بنانا ہو۔ اب جس طرح ہمیں زمینی راستوں میں شارٹ کٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سمندر میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں شپس کو ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا چکر لگا کر جانا پڑتا ہے، جبکہ ان دونوں پورٹس کے درمیان کا فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شپس کو شارٹ کٹ پرووائڈ کرنے کے لیے کینالز بنائے جاتے ہیں۔ قریب 160 سال پہلے تک چائنا سے نکلنے والی شپس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے بے آف بنگال، پھر انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے میڈاگاسکر، اور یہ پورا کانٹیننٹ بائی پاس کر کے یورپ تک پہنچنا پڑتا تھا۔ یہ پورا سفر 24,000 کلومیٹر لمبا تھا، جس میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور ظاہر ہے پیسہ بھی۔ اس سفر کو کم کرنے کے لیے شپس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہوتا تھا، لیکن وہ راستہ ایسٹ چائنا سی سے ہوتا ہوا رشیا کو بائی پاس کر کے ایسٹ سائبیرین سی سے گزرتا تھا۔ کمپیریزن کیا جائے تو یہ راستہ پورے 11,000 کلومیٹر چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شپس ایسٹ چائنا سی کا راستہ اوائڈ کرتی تھی۔ اس راستے میں مسئلہ یہ تھا کہ سال میں کئی مہینوں تک یہاں سمندر میں برف جمی رہتی ہے، اور برفانی تودے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شپس ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور سمندر میں شارٹ کٹ بنانے کے لیے ایئر 1859 میں سوئز کینال بنایا گیا۔ 150 کلومیٹر لمبے اس کینال نے عربین سی کو بڑی آسانی سے میڈیٹرینین سی سے جا ملایا، اور جو سفر افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر 24,000 کلومیٹر میں طے کیا جاتا تھا وہ اس سوئز کینال کے ذریعے صرف 13,000 کلومیٹر میں پورا کیا جانے لگا۔ سوئز کینال کی کامیابی دیکھ کر امریکن شپنگ کمپنیز کو بھی اسی قسم کے کینال کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کیونکہ ایسٹ امریکہ سے ویسٹ امریکہ یا پھر ویسٹ امریکہ سے یورپ جانے کے لیے شپس کو ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ لہٰذا نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو کنیکٹ کرنے والا یہ لینڈ کنیکشن جہاں پیناما موجود ہے، یہاں بھی ایک کینال بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو آج پوری دنیا پیناما کینال کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سوئز کی طرح پیناما سے کینال نکالنا کتنا کٹن ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہاں سوئز میں کینال کو کھودنا کافی آسان تھا، کیونکہ وہاں کی زمین کا لیول سمندر کے لیول سے صرف چند فیٹ ہی اونچا تھا، اور وہاں کی زمین بھی ریتیلی ہوا کرتی تھی، وہیں پیناما کے کینال کو کھودنا امپاسبل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں موجود اونچے اونچے پہاڑ اور ان پہاڑوں کے اندر ٹھوس پتھر تھے۔ یہاں کینال کھودنے کا مطلب یہ تھا کہ 500 میٹر اونچے پتھریلے پہاڑوں کو سمندر کے لیول تک ڈیپ کھودا جائے۔ آخر کار ایئر 1876 میں یہ مشکل ترین چیلنج ایک فرینچ کمپنی نے اپنے سر لے لیا۔ کنسٹرکشن ورکرز کو نہ صرف یہاں پتھروں کو کاٹنا تھا، بلکہ جنگلات میں موجود زہریلے اور جان لیوا کیڑوں سے بھی اپنی جان بچانی تھی۔ ابھی کام اسٹارٹ ہوئے چند سال ہی گزرے تھے کہ مچھروں کے کاٹنے سے ورکرز میں ایک عجیب بیماری پھوٹ پڑی۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ ایک ایک کر کے ورکرز کی موت ہونے لگی، اور معاملہ آخر کار اس حد تک پہنچ گیا کہ 5,600 ورکرز اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فرینچ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی اور پروجیکٹ کو چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلی۔ ایئر 1904 میں امریکنز جب یہاں آئے تو انہوں نے پیناما کینال کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ امریکنز جان چکے تھے کہ پہاڑ کو کھودنا ایک بہت ہی امپریکٹیکل اور بے وقوفانہ سوچ ہے، لہٰذا پہاڑ اور سی لیول کا یہ فرق پورا کرنے کے لیے یہاں ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی، جس کو آج ہم گیٹون لیک کے نام سے جانتے ہیں۔
اس لیک کے ایک حصے سے کینال کھود کر اٹلانٹک اوشن تک لایا گیا، جبکہ دوسرا حصہ پیسیفک اوشن تک پہنچایا گیا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھی باقی تھا، کیونکہ یہ آرٹیفیشل لیک پہاڑوں کے بیچ میں پانی جمع کر کے بنائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ سی لیول سے 85 فیٹ اونچی تھی، یعنی اٹلانٹک یا پیسیفک اوشن سے شپس کو اس لیک تک پہنچانے کے لیے 85 فیٹ کی اونچائی تک چڑھانا بہت ضروری تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا پاگل پن ہے، آخر شپ کوئی گاڑی یا ٹرک تھوڑی ہے کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گی۔ شپس کو حقیقت میں یہاں چڑھایا جاتا تھا اور پھر واپس اتارا بھی جاتا تھا۔ جی ہاں، اس کام کو انجام دینے کے لیے لاکس کا استعمال کیا گیا، جس کو واٹر اسٹیئرز بھی کہا جا سکتا ہے۔ شپ جب پہلے اسٹیئر یا لاک کے قریب پہنچتی ہے تو لاک کے اندر کے پانی کو سی لیول سے میچ کرنے کے لیے ڈرین کیا جاتا ہے۔ جب پہلے لاک کا واٹر لیول سمندر کے لیول جتنا ہو جاتا ہے تو لاک کو کھول دیا جاتا ہے اور شپ اب پہلے لاک کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ کام ایک ٹگ بوٹ یا پھر ٹگ ٹرین کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ شپ جب پہلے لاک میں آ جاتی ہے تو پہلا لاک دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے لاک سے دوسرے لاک تک شپ کو اوپر چڑھانے کے لیے دوسرے لاک کا پانی ڈرین ہو کر پہلے لاک میں ڈالا جاتا ہے۔ جب دونوں لاکس کا واٹر لیول برابر ہو جاتا ہے پھر بیچ کا گیٹ اوپن ہو جاتا ہے اور شپ اب دوسرے لاک میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے لاک کا گیٹ دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیک کا پانی دوسرے لاک میں بھرا جاتا ہے، اور جب سیکنڈ لاک کا واٹر لیول گیٹون لیک کے لیول سے میچ کر جاتا ہے تو پھر تیسرا گیٹ کھولا جاتا ہے اور ایسے شپ گیٹون لیک میں تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تقریباً 30 کلومیٹر چوڑی لیک کو پار کرنے کے بعد ایک بار پھر سے لاکس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس طرح شپس کو اوپر کیا گیا تھا اسی طرح اب لاکس کو استعمال کر کے شپ کو پیسیفک اوشن کے لیول تک پہنچایا جاتا ہے۔ پیناما کینال انجینئرنگ ہسٹری کا ایک ایسا زیور ہے جس کے بنا آج شپنگ انڈسٹری بالکل کھوکھلی ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف ویسٹرن یو ایس پورٹس یورپ کے قریب ہو جاتے ہیں بلکہ ایسٹ یو ایس پورٹس بھی ایشیا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کارگو شپس کو یہ فیسلٹی استعمال کرنے کے لیے اور مہینوں کا سفر دنوں میں کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹول ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر 20 فٹ کنٹینر کے بدلے $60 شپنگ کمپنیز کو ٹول ٹیکس کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایوریج سائز کی شپ جس میں 15,000 کنٹینرز ہوتے ہیں وہ صرف ایک بار یہ کینال استعمال کرنے کے تقریباً $9 لاکھ پے کرتی ہے، جو تقریباً 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ پیناما کینال پوری دنیا کی شپنگ انڈسٹری کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ نئی مینوفیکچر ہونے والی شپس کی سائز کو پیناما کینال کے ان لاکس کی سائز کے حساب سے بنایا جاتا ہے۔ 2016 میں ایکسٹرا لارج کارگو شپس کے لیے پیناما کینال کے لاکس کی سائز کو بڑھایا گیا۔ یہ چینج صرف پیناما کینال کی حد تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ نیو جرسی اسٹیٹ کو $1.7 بلین خرچ کر کے ان تمام بریجز کی اونچائی کو بھی بڑھانا پڑا جہاں سے ان ایکسٹرا لارج شپس کو گزرنا تھا۔ ایسٹ یو ایس میں نیو وارک پورٹ جو کہ کافی بزی پورٹ ہے، وہاں تک شپس کو پہنچنے کے لیے بے آن برج کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے جب پیناما بڑی شپس کی سائز کو ایکسیپٹ کرنے لگا تو بے آن برج کی ہائٹ کو بھی بڑھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ یو ایس میں جو پورٹ سٹیز ڈیپ واٹر پہ نہیں ہیں وہاں ڈائریکٹ بڑی کارگو شپس نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے کریبین میں ہی ٹرانس شپمنٹ ہبس بنائے جا رہے ہیں، یعنی اگر بڑی کارگو شپ ڈائریکٹ پورٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو پہلے وہ ان آئلینڈز پر موجود ٹرانس شپمنٹ ہبس پہ ان لوڈ ہوں گی، ان کا کارگو چھوٹی شپس میں دوبارہ لوڈ کیا جائے گا اور پھر وہ شیلو واٹر پورٹ سٹیز تک کارگو کو لے کر جائیں گی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پیناما کینال پوری دنیا کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اگر یہاں چھوٹی سی بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کا نقصان پوری دنیا کو کئی سالوں تک بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2021 میں ایک کنٹینر شپ سوئز کینال میں صرف 6 دن تک پھنسی رہی تھی اور اس کی وجہ سے یہاں کی ساری ٹریفک جیم ہو گئی۔ 6 دن کے بعد کینال کو تو کلیئر کروا لیا گیا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے شپنگ انڈسٹری کو $60 بلین یعنی 4,680 ارب روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔